بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر، انتہائی جامع بات فرمایا کرتے کہ تھوڑی سی بات میں حکمت و دانائی کے دریا بہتے۔ آج کے سبق میں 10 منٹ میں انشاءاللہ ایک ایسی بات اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں کچھ بیان کر پاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ وہ مسلمان کی مانند ہے۔ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور بے شک وہ مسلمان کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے بتلاؤ وہ کون سا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرات صحابہ جو مجلس میں موجود تھے وہ بادیہ کھلی جگہ کے درختوں میں ذہن دوڑانے لگے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کوئی بھی ٹھیک جواب نہ دے پایا۔ تو پھر انہوں نے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ بے شک کھجور ہے، لیکن میں چپ رہا۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے چپ رہنے کی کہ اس مجلس میں بڑی عمر کے لوگ تھے، ان کے ابا بھی تھے سیدنا فاروق۔ کہتے ہیں میں حیا کی وجہ سے چپ رہا۔ صحابہ نے جب کوئی بھی صحیح جواب نہ دے پایا، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور ہی کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت وہ ہے جو کہ مسلمان کی مانند ہے۔ کس چیز میں مانند ہے؟ اور یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جو حقیقت میں ہے وہ بن جائے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا درخت پور کے برابر اس کی کوئی چیز گرتی نہیں، ضائع نہیں جاتی۔ اور مومن، توجہ کیجئے، یہ بات زندگی بھر مجھ سے اور آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ اور فرمایا، مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں کوئی سودا ایسا ہے چودھری اجاز جی جو ضائع نہ جائے؟ ہر سودے میں نفع نقصان، لیکن دعا کا سودا وہ ہے، ناممکن ہے کہ مومن کی دعا ضائع جائے۔ کیا مطلب؟ سمجھ کیا مطلب؟ جتنا زیادہ یہ سودا لے سکیں لے لیں۔ مارکیٹ میں اگر لوگوں کے خیال میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں نفع لوگوں کے خیال کے مطابق یقینی ہو تو اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی سی ڈی اے کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سیکٹر کھل رہا ہے
10%, 20%, 15% دے کے کاغذات جمع کرواؤ، قرآن اندازی ہوگی، تو وہاں کچھ جاتا ہے کہ نہیں؟ جو سننے میں آتا ہے، لوگ ایسے موقعوں پر دفتر کے کھلنے سے گھنٹوں پہلے کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک صاحب بتلا رہے تھے کہ برطانیہ میں جب سیل کا اعلان ہوتا ہے، حقیقی سیل، تو کئی لوگ رات کو سلیپنگ بیگ لے کے ان سٹوروں کے، سپر مارکیٹوں کے باہر ڈیرے لگا دیتے ہیں. میں نے اچھی طرح پوچھا، کہتے ہیں یقیناً ایسے ہے، مفت نہیں ملنی، سیل ہے، اور یہاں دعا لینے کے لیے کیا خرچ کرنا ہے؟ چیمہ صاحب، کیا خرچ کرنا ہے؟ تو میں آپ رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر مجھے آپ کو دعا کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے، چودھری نذیر صاحب چاہیں بیگم سے بھی بات نہ کریں، دعائی مانگتے. باقی جتنی باتیں ہیں دنیا کی، ان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن دعا میں کیا ہے؟ نقصان ہے. نقصان کا نام و نشان نہیں. حدیث شریف لا تسقط لمؤمن دعوی، مومن کی کوئی دعا گرتی نہیں. کیا کچھ ہے اس میں؟ ایک مستقل کتاب. جتنی عبادات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بڑی عبادت اللہ تعالی سے مانگنا. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام والی چیز اللہ سے مانگنا. جو بندہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب دیکھیے، جب دعا یہ ہے کہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا مغز نچوڑ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، اور نہ مانگنا اللہ کو ناپسند اور مانگنا اللہ کو پسند ہے. باقی باتیں اللہ جانے کتنی ہیں. یہ 3 باتیں ہی اگر ہوں، میں نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو پسند کیا، یہ سودا چھوڑنے والا ہے. میں نے آپ نے دعا مانگی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی بات مجھ میں اور آپ میں آ گئی، چھوٹی بات. میں آپ نے دعا مانگی، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکی ہے کہ نہیں؟ اس میں عبادت ہے. اور دعا ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے، تو اس میں نقصان کدھر سے آئے گا؟ تو مسلمان کے ساتھ جس درخت کو تشبیہ دی گئی کس بات میں ہے؟ کہ جس طرح وہ درخت، کھجور کا درخت، محدثین نے بیان کیا، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے وہ زیادہ جانتے ہیں، بلکہ وہی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ کھجور کے کسی حصے میں نقصان نہیں، کوئی حصہ فائدے سے خالی نہیں. گتھوی سب سے آخری چیز ہے. گتھوی جانوروں کا چارہ ہے، پتے، شاخیں، تنا اور کھجوریں. کھجور کے کسی حصے میں یہ بات نہیں کہ وہ فائدہ سے خالی ہو. تو پھر دعا جو مسلمان کے ساتھ کھجور کے درخت اور کھجور کے درخت کے مسلمان کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے، تو دعا کیسے فائدے سے خالی ہو. اور پھر صرف دعا ہی میں نہیں، باقی باتوں میں بھی ہے. اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ میں اللہ عافیت سے کہنا سننا توفیق نصیب فرمائے. تو آئندہ جمعہ میں مغرب کے بعد انشاءاللہ
کھجور کے درخت کے مسلمان ہونے کی کچھ اور بات اللہ کی توفیق سے اس سے جدا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے واقعتاً مجھے آپ کو کھجور کی مانند بنا دے اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی کوئی دعا بیکار نہیں. آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.